نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. ہر قسم کی بڑائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو نہایت ہی اپنے بندوں پر مہربان ہے. بے شمار درود اور سلام نازل ہو پیارے نبی، ہمارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہن، پچھلے خطبہ جمعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھلائی گئی اور بڑی محبوب دعا کا ذکر ہوا اور اسی پر ہمارا خطاب ہوا. لیکن خطبہ جمعے کے وقت کا خیال رکھتے ہوئے اس مکمل دعا پر روشنی نہیں ڈالی گئی. وعدہ کیا گیا اگلے خطبہ جمعے میں بھی اس دعا کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا، اس میں گفتگو ہوگی. اللہ کی توفیق سے ہمیں یہ موقع ملا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ درست بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے. آپ نے سنا پچھلے جمعے بخاری شریف کی مشہور حدیث میں یہ بھی ایک حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، اور اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے غم اور پریشانیوں سے اکثر و بیشتر محفوظ رہا کرتے تھے، اور وہ اسی دعا کا نتیجہ، اسی دعا کا اثر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر
دیکھا مسجد میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. پوچھا یہ وقت نماز تو نہیں ہے لیکن آپ اس وقت یہاں پر موجود ہیں. اور وہ صحابی تھے حضرت ابو امامہ. ابو امامہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ٹھیک بات ہے نماز کا وقت تو نہیں ہے لیکن چند مصیبتیں چند پریشانیوں نے مجھے گھیر رکھا ہے اور میں قرض میں بھی مبتلا ہوا ہوں. اور بھی حالات کا ذکر کیا. فرمایا کہ اس کے چلتے میں مسجد میں بیٹھا ہوں اللہ کو یاد کر رہا ہوں اور اس کی مدد اور اس کے تعاون کا میں امیدوار ہوں طلبگار ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس موقع پر ابو امامہ کو یہ دعا سکھلائی جس دعا کو لے کر کے میں نے گفتگو کی تھی. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اس دعا کو اللہ کے رسول نے اپنے صحابی کو سکھلایا اور کہا کہ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرو. اللہ تمہارے سارے پریشانیوں سے تمہیں آزاد کر دے گا. وہ مصیبتیں وہ پریشانیاں وہ جو آ چکی ہیں اور وہ جو آنے والی اللہ تبارک و تعالی تمام چیزوں سے تمہیں محفوظ رکھے گا. پیارے نبی نے دعا سکھلائی. ابو امامہ نے اس حدیث کو اس دعا کو یاد کیا اور اپنی زندگی میں اس کو معمول بنا لیا. خود فرماتے ہیں چند مہینے ابھی نہیں بیتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سارے غم میرے سارے پریشانیاں ختم کر دیا اور میں اس سے آزاد ہو گیا. تو پھر کیوں نہ ہم اس دعا کو یاد کریں, اس دعا کو پڑھیں, اس دعا کو اپنی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ بنائیں. کیونکہ انسان چاہے جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو زندگی میں حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. زندگی میں مختلف حالات آتے ہیں. کبھی کاروبار صحیح نہیں چلتا, کبھی بچوں کی جانب سے کوئی مسئلہ ہے, کبھی پڑوسی کا کوئی مسئلہ ہے, تو کبھی کوئی بیماری یا غم کھائی جا رہی ہے, یا فیوچر میں کوئی مسئلہ ہے جس کو لے کر کے بندہ بار بار سوچتا رہتا ہے کروں تو کیا کروں, اس کا مقابلہ کروں تو کیسے کروں جب وہ چیز آئے گی. تو ان تمام چیزوں کو ایک بندہ اپنے ذہن اور دماغ میں رکھ کر کے اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس چنگل سے آزاد کر دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی اطمینان کے ساتھ, یقین کے ساتھ, عزم اور حوصلے کے ساتھ دعاؤں کو پڑھا کرے. درمیان میں جو خالی جگہ اس کو پر کرو. کئی بچے اتنی بڑی بڑی جگہ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. قریب بڑھا بچوں یونس سامنے آئیے. تو حضرات دعا سے اللہ خوش ہوتا ہے, یاد رکھیں. اور دعا آپ نے سنا ہے, پڑھا بھی ہے, الدعاء سلاح المؤمن. دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دعا ایک قلعہ ہے. قلعے میں ایک بندہ جب چلا جاتا ہے, قلعے کا دروازہ یا گھر کا دروازہ کہلے بند کر لے, آدمی اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے لگتا ہے, جبکہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. بندہ قلعے میں محفوظ رہے گا, گھر میں محفوظ رہے گا, لیکن دعاؤں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو تحفظ دے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ بالکل اپنے آپ کو جو ہے مطمئن پائے گا, اپنے آپ کو خوش و خرم پائے گا, پوری طرح سے اپنے آپ کو سیف محسوس کرے گا. اسی لیے آپ نے ایک دعا کی کتاب دیکھی ہوگی, آپ کے گھر میں بھی ہوگی. اس کتاب کا نام ہی رکھا گیا ہے حصن المسلم. کیا معنی ہے اس کے؟ یعنی مسلمان کا قلعہ, جس کو پڑھ کر کے ایک بندہ جو ہے قلعے میں آ جاتا ہے, ایک محفوظ جگہ میں آ جاتا ہے, اور اس قلعے کی دروازوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو متعین کرتا ہے. دعاؤں کے ذریعے ایک بندہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے گئے دائرۂ کار میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کو اپنا حافظ بنا لیتا ہے۔ اور مجھے بتاؤ دوستو، اللہ سے بہترین حافظ، حفاظت کرنے والا، اللہ سے بہترین محافظ ہمارا کون ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ چاہتا ہے کہ اسے تحفظ ملے، سیفٹی ملے، اس کے مال کی سیفٹی ہو، اس کی عزت کی سیفٹی ہو، اور مختلف چیزوں کا ایک بندہ، ایک مسلمان جب تحفظ چاہتا ہے، اس کے لیے گھروں کے دروازوں کو مضبوط بنانے کی فکر کرے، گھر کی دیواروں کو مضبوط بنانے کی فکر کرے، قرآن و سنت کی روشنی میں وہ دیوانہ ہے۔ وہ دعاؤں کے ذریعے تحفظ والی دیوار کو مضبوط بنائے۔ ایک بندہ دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہو جاتا ہے، اللہ یہ قسم دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ مثال آپ کے سامنے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مکے کے سارے بڑے بڑے خاندان کے لوگ اللہ کے رسول کے گھر پر جمع ہیں۔ اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی طرح سے اطلاع دی، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جائیں؟ سب لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ آپ نے دعاؤں کا اہتمام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد طلب کی۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے پڑھا بھی ہوگا سیرت کی کتابوں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے سے گزر گئے۔ سب لوگ وہاں پر موجود ہیں، لیکن ان کی نگاہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکی۔ یہ دعا کا نتیجہ ہے، یہ دعا کا اثر ہے۔ سب لوگ کھڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گزر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نگاہوں پر پردہ ڈالتا ہے، نگاہیں ہیں ان کی، دیکھ رہی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نظر کے سامنے سے گزر رہے ہیں، دیکھ نہیں پا رہے۔ ہر باریک، ہر موٹی، ہر چیز نظر آتی ہے، لیکن ان کے نظر کے سامنے سید الانبیاء والرسل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے ہیں۔ دعا میں بڑی طاقت ہے، دعاؤں میں بڑی قوت ہے۔ دعا سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنے والا کوئی تعلق، کوئی ذریعہ، کوئی سبب، کوئی وسیلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کتنی بڑی بات بیان فرمائی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی۔ اللہ نے دعا کو عبادت کہا اور کہا کہ جو میرے بندے اس سے اجتناب کرتے ہیں، اس سے بچتے ہیں، یعنی دعا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو متکبر کہا، مغرور کہا۔ یہ بڑا متکبر ہوتا ہے جو اللہ سے دعا نہیں کرتا۔ یہ میری بات نہیں، اللہ کا کلام۔ اللہ خود فرماتا ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میرے کبر سے، میری عبادت سے اکڑتے ہیں، باز آتے ہیں، دور رہتے ہیں، یعنی دعاؤں سے سیدخلون جہنم داخلین۔ اللہ نے کہا کہ ان قریب میں ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کروں۔ تو دعاؤں کا نہ کرنے والا متکبر ہے، اور دعاؤں کو نہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ ان قریب یہ جہنم واصل ہوگی، جہنم میں داخل ہو۔ دعا کریں، دعا سے آدمی اللہ کا مقرب بنتا ہے، اللہ کا قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا تحفظ اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جانب سے فرشتوں کو اس پر متعین فرما دیتا ہے۔ اس آیت کو میں نے غالباً پچھلے خطبہ جمعے میں بھی آج کے سامنے پڑھ کر کے سنایا تھا۔ جو لوگ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ سے اپنا لو لگاتے ہیں، جو لوگ اللہ سے اپنی امیدوں کو وابستہ رکھتے ہیں، حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، کسی بھی طرح کی پریشانی اور مصیبت انہیں ہلا نہیں سکتی ہے، جمے ہوئے، جبکہ بھوک کے مارے ہوئے ہیں۔ کاروبار، تجارتیں ایسے کوئی بڑے وسیع نہیں ہیں، چند صحابہ کرام جن کے نام انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، بس اتنے صحابہ تھے جو بڑے مالدار تھے۔ لیکن صحابہ کرام میں اکثریت ان صحابہ کرام کی تھی جو غریب تھے، مفلس تھے بیچارے، لیکن دین کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں ان سے بڑا مالدار کوئی اس روئے زمین پر آیا نہ قیامت کے صبح تک آئے گا۔ آپ ان کی سیرت کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، یہ نمازوں میں دھڑلے سے صفوں میں گر جایا کرتے تھے،
وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ وہ بھوکے ہوا کرتے، بھوک کی وجہ سے وہ صفوں میں گر جایا کرتے تھے، لیکن اللہ سے ان کا تعلق مضبوط ہے۔ میدان جہاد میں جب جاتے ہیں تو کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ ایمانی قوت، وہ روحانی قوت، وہ سامنے والے کو پچھاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ کتنی ایسے اسلامی جنگیں اٹھا کر کے دے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح ہی فتح نصیب فرمائی۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا، کیا کہا؟ ہم ایسے لوگوں کے تحفظ کے لیے، ایسے لوگوں کی حفاظت کے لیے، ایسے لوگوں کے اطمینان کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل کرتے ہیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا۔ ایسے استقامت پر رہنے والے، دین پر قائم رہنے والے، اللہ سے لو لگانے والے، اللہ سے دعائیں کرنے والے لوگوں سے ان کی کوئی امیدیں وابستہ نہیں ہوتی ہیں، اپنے خالق سے ان کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ اللہ سے امیدیں لگائے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کے سامنے جھولی نہیں پھیلاتے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، دنیا کا کوئی غم، کوئی خوف، کوئی پریشانی انہیں کسی گناہ پر آمادہ نہیں کرتی۔ وہ مطمئن ہیں اللہ کے فیصلے پر، وہ راضی ہیں اللہ کے فیصلے پر۔ ایسے لوگوں پر اللہ خود فرماتا ہے کہ میں فرشتوں کو نازل فرماتا ہوں، اور یہ آ کر کے انہیں دلاسا دلاتے ہیں، اطمینان دلاتے ہیں، کسی بھی طرح کا خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی بھی طرح کے غم کا شکار ہونے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت۔ بہرحال دوستو، تمیداً اتنی باتیں ہو چکی ہیں جو بہت زیادہ ہوئی۔ بتلانا میں یہ چاہ رہا ہوں، دعاؤں کے ذریعے اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ اور آج جو حالات رونما ہو رہے ہیں ملک ہندوستان میں، خاص کر کے ان حالات میں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ کچھ زیادہ ہی اللہ سے اپنا لو لگائیں، کچھ زیادہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑ لے، کیونکہ حالات آئے دن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ مساجد پر حملے، مدارس پر حملے، علماء کرام پر، ائمہ اور مؤذنین پر حملے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو جلانا، ابو بکر کو، عمر کو، عثمان و علی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو گالی دینا، یہ اب عام سا ہو چکا ہے۔ اور نوجوان ان چیزوں کو دیکھ کر کے پھر بھی وہ جو ہے میٹھی نیند سو رہا ہے۔ کوئی تمہیں تمہارے نظروں کے سامنے تمہاری ماں کو گالی دے، تمہارے نظروں کے سامنے تمہارے باپ کو گالی دے، کوئی خاندان کو برا بھلا کہے، آپ اس پر چڑھ جاتے ہیں، آپ کچھ نہیں دیکھتے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ام المؤمنین، سارے امت کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی ہو رہی، اور مسلمانوں کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ آج یہ لوگ سینہ ٹھوک کر بڑے ہمت اور حوصلے کے ساتھ جو چاہے نبی کے شان میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں اور بھی کہنا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کو اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا۔ تو پھر تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی کو برا کہے، مسلمان ایک دن بھی جو ہے میٹھی نیند نہ سوئے جب تک کہ اس کے بارے میں کچھ نہ کرے۔ اب کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم دین پر ڈٹ جائیں، اپنی شان، اپنی پہچان کو نہ کھوئیں، دعائیں کریں، اور ان کے حق میں بربادی کی دعائیں کریں، ذلت اور رسوائی کی دعائیں کریں جو نبی کی شان میں گستاخانہ کلمات کہتے ہوں، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخانہ کلمات کہتے ہوں، قرآن مجید کے ساتھ بے حرمتی کرتے ہوں، اوراق قرآن کو جلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کل پرسوں بھی ملک ہندوستان میں کسی پنڈت نے، کسی شخص نے کچھ کیا، قرآن کو اس نے جلایا، غالباً MP یا UP میں۔ معلوم نہیں مسلمانوں کو، آج کے نوجوانوں کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آج کے نوجوان کو صرف اس بات کی فکر ہے کہ میرا موبائل پوری طرح سے جو چارج ہے یا نہیں ہے، میرا ریچارج کب ختم ہو رہا ہے، کون سا نیا فون لانچ ہو رہا ہے،
اس فون کو میں فروخت کروں اور دوسرے فون کو میں نئے فون کو حاصل کروں تو کتنا مجھے پے کرنا پڑے گا، کیا کیا چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، کن کن چیزوں کے ذریعے میرا شوق پورا ہوگا۔ آج کا نوجوان صرف اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس نبی کی شان سے، نبی کی ذات سے کوئی لینا دینا نہیں، دین سے، مساجد سے، مدارس سے، علماء سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جو ہماری شان ہے، جو ہماری پہچان ہے، جو ہمارا وقار ہے، جس پر ہمارا اسلامی ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے، وہ لٹ جائے، وہ برباد ہو جائے، اس کو مسمار کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور آج کا نوجوان میٹھی نیند سوئے، کل تجھے کاٹا جائے گا، کل تجھے مارا جائے گا، کل تیرے گھر کو لوٹا جائے گا، کل تیرے بچوں اور بچیوں کے ساتھ، تیرے ماں باپ کے ساتھ مذاق کیا جائے گا، تجھے کوئی بچانے کے نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اگر تم دین کے ساتھ سوتیلا سلوک کرو گے، قرآن کے مقام کو نہیں سمجھو گے، نبی کی شان کو نہیں جانو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام کی ذات کو، ان کی شان کو نہیں پڑھو گے، نہیں جانو گے، اور اس کے ساتھ مذاق ہو، کھلواڑ ہو، اس کا کوئی احساس جب تمہیں نہیں ہوگا، اللہ نے کیا کہا؟ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم یحبونہ۔ بہت قریب ہے، بہت جلدی میں تمہیں ختم کر دوں گا، میں تمہیں تباہ تاراج کر دوں گا، تمہیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تم سے فائدہ قرآن کا ہو رہا ہے، تم سے فائدہ نبی کی سیرت کو پھیلانے میں ہو رہا ہے، تمہاری ذات سے فائدہ مساجد کو آباد کرنے میں ہو رہا ہے، تمہاری ذات سے فائدہ اسلامی علوم کے نشر و اشاعت میں ہو رہا ہے۔ کس چیز میں ہماری جوانی لگ رہی ہے، کس چیز میں ہمارے اوقات لگ رہے ہیں، کس چیز میں ہماری دولت اور ثروت لگ رہی ہے؟ کسی بھی چیز میں نہیں۔ آج کے نوجوان سے، آج کے مسلمان سے نہ قرآن کو فائدہ، نہ مسجد کو فائدہ، مساجد مدارس کو فائدہ پہنچ رہا ہے، نہ علوم اسلامیہ کو فائدہ پہنچ، الا ماشاء اللہ جو کیے جا رہے ہیں۔ لیکن میں مسلمانوں کی اکثریت کی بات کرتا ہوں، ان لوگوں سے آج اسلامی ڈھانچہ خود متاثر ہو رہا ہے، غیروں سے کہیں زیادہ آج خود مسلمان اسلامی ڈھانچے کو متاثر کر رہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پڑی کہ تمہیں مارا جائے، تمہیں کاٹا جائے، تمہیں پھینکا جائے، تمہیں دبایا جائے، تمہیں جلایا جائے، تمہیں شہر سے نکال کر کے متعینہ مقامات پر لے جا کر کے وہاں پر مکفل کر دیا جائے، منتقل کر دیا جائے، اس سے کوئی اللہ کو فرق نہیں پڑے گا۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی بات کہی تھی، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ میں تم کو سر بلند رکھوں گا، میں تمہاری حفاظت کروں گا، میں تمہارا بال بیگا ہونے نہیں دوں گا، تمہارے مال کی، تمہاری جان کی، تمہارے آبرو کی، تمہارے اولاد کی، تمہارے والدین کی، تمہارے گھروں کی، تمہارے دکان و مکان کی حفاظت میں کروں گا۔ کیا اللہ جھوٹا ہے؟ نعوذ باللہ نہیں۔ اللہ نے شرط لگائی تھی، اگر تم مومن بن کر کے زندگی گزارو تو، اگر تمہاری شان، تمہاری پہچان مومنانہ ہو، تمہاری صفات میں مومنانہ خوشبو جو ہے لوگوں کو محسوس ہو، پھر تو دیکھو تم سوؤ گے، تمہاری جانوں کی، تمہارے مالوں کی ہم حفاظت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اگر ایک مسلمان اپنے مقام کو پہچان کر کے، اللہ کی ذات کو پہچان کر کے، اللہ کے مقام کو پہچان کر کے، دین کو پہچان کر کے ایک مومنانہ اگر زندگی گزارے گا، اللہ دن میں بارش کو نازل نہیں کرے گا، رات میں بارش کو نازل کرے گا، تاکہ مسلمان کے ریل پیل میں، اس کے کاروبار میں کچھ بھی فرق نہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ رات میں جب انسان سوئے گا، مسلمان جب رات میں سوئے گا، تب اللہ اپنی رحمت کو، اپنی بارش کو نازل فرمائے گا۔ صبح اٹھے گا، دیکھے گا کہ اس کی کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، سرسبز و شاداب ہو چکی ہیں، اس کے ندیاں، اس کے تالاب، اس کے کنویں جو ہے بھرے جا چکے ہیں، اور تم رات میں آرام کر رہے تھے۔ لیکن یہ سب کب ہوگا؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا،
اگر تم دین کے ساتھ اعراض کرو گے، دین کو نہیں سمجھو گے، یا مجھ سے جو تعلق ہے اس تعلق کو اگر تم توڑ لو گے تو میں تمہاری زندگیوں کو بدل کر کے رکھ دوں گا۔ یستبدل قوما غیرکم، تمہاری جگہ میں دوسری قوم کو لاؤں گا، ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہاری طرح بدتر و بد عمل بد عقیدہ نہیں ہوں گے، وہ بہتر ہوں گے، وہ اچھے ہوں گے، وہ دین کے لیے لڑنے والے ہوں گے، وہ دین کے لیے فکر کرنے والے ہوں گے، وہ دین کے لیے قربانی دینے والے ہوں گے۔ بہرحال بات بڑھ چکی ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج کے ان حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان دعاؤں کے ذریعے اپنے ملک کی تقدیر کو، محنتوں کے ذریعے اپنے ملک کی تقدیر کو، اپنی قد و کاوشوں کے ذریعے اپنے ملک کی تقدیر کو، اپنی قوت اور صلاحیتوں کی بنیاد پر اپنے ملک کی تقدیر کو، اس کے مستقبل کو بدلنے کی کوشش کریں۔ آسمان سے فرشتے نہیں آئیں گے سب کام کرنے کے لیے، یہ ذمہ داری تمہاری اور ہماری ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کر کے سو رہے ہوں کہ میرے گھر کو آگ تو نہیں لگی ہے، کسی اور کے گھر کو آگ لگی ہے، کسی اور کا گھر جل رہا ہے، کسی اور کو دکان جل رہا ہے، کسی اور جگہ حالات بدل رہے ہیں، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو خوش ہیں، دکان بھی چل رہی ہے، بچے بھی کھیل کود رہے ہیں، ہماری بھی ضروریات پوری ہو رہی، ہماری بھی خواہشات پوری ہو رہی ہیں۔ اللہ کی قسم ایسا نہیں، ایک گھر جب جلتا ہے تو بازو والا گھر اس کا بازو والا گھر متاثر ہوتا ہے، ایک دکان جلتی ہے تو بازو والی دکان اس سے متاثر ہوتی ہے۔ ایک جگہ کے مسلمان جب پریشان حال ہوں، انہیں پریشان کیا جا رہا ہو، ان کی زندگی بس سے بدتر کی جا رہی ہو، یا ان کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہو، اور آپ خواب خرگوش کی نیند کر رہے ہوں، بعید نہیں کہ وہ حالات آپ پر بھی آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال دی تھی؟ ایک مومن کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، پیر میں جب کوئی چیز چبھ جاتی ہے تو سارا جسم متاثر ہوتا ہے، سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے، ہاتھ میں موج آ جاتی ہے تو سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، سارا جسم بخار میں مبتلا ہے، جبکہ جسم کا ایک حصہ متاثر ہوا ہے، زخمی ہوا ہے، لیکن سارا جسم بخار سے متاثر ہو چکا ہے، سارا جسم گرم ہو چکا ہے۔ یہی مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک جگہ کا مسلمان حالات سے اگر متاثر ہو جاتا ہو، ظلم و ستم کے پہاڑ اس پر ڈھائے جا رہے ہوں، مشرق کا رہنے والا مسلمان، مغرب کا رہنے والا مسلمان اس سے متاثر ہو، ہوش کے ناخن لے، کچھ نہ صحیح کم از کم دعاؤں کے ذریعے یا اپنے قلم کے ذریعے یا اپنے سیاسی قوت اور صلاحیت کے ذریعے جو کچھ وہ کر سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیو، موضوع میرا یہی تھا، دعاؤں کو لے کر کے ہمیں آگے دعائیں ہمیں زندہ رکھتی ہیں، دعائیں یہ زندہ رکھنے کا، رب سے جوڑنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ دوستو، اللہ کے رسول نے جو دعا سکھلائی تھی، کیا دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ تبارک و تعالی مجھے تفکرات سے بچا لے۔ ہم کے معنی تفکرات، وہ حالات جو آگے آنے والے، وہ حالات جو آگے پیش آنے والے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس سے بچائے رکھنا۔ صرف دعا کافی نہیں ہے، اس کے لیے تجاویز کو اختیار کریں، اس کے لیے تجاویز کو اختیار کریں، اس کے لیے وسائل و اسباب تلاش کریں، اس کے لیے قد و کاوشیں کریں، اس کے لیے محنت کریں۔ صرف دعائیں کافی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ میرے بھائیوں، اگر دعاؤں سے ہی سب کچھ ہوتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مشقتیں، اتنی پریشانیاں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میدان جنگ میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ لوگوں کا مال جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک لمبا بڑا طویل موضوع ہے، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں دعائیں کافی نہیں ہیں۔ دعاؤں کو مضبوط کرنے والے اعمال اور افکار اور اسباب کی تلاش کرنے کی ضرورت۔ دعائیں کریں ضرور، آپ اسباب اور وسائل کے ساتھ دعا جب کرتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تو آپ کو مضبوط بنائیں۔ دعائیں کریں، اللہم انی اعوذ بک من الہم، اے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے جو حالات آنے والے ہیں، جو مسائل، جن مسائل سے ہمیں درپیش ہونا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں یا تو ہمیں مضبوط بنا دے، یا تو ان چیزوں کے پیش ہونے سے پہلے اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں اس سے حفاظت فرما۔ پھر بندہ دعا کرے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ حزن کہتے ہیں ماضی کی پریشانیوں کو، ماضی کی تکالیف،
جن پریشانیوں کو، جن تکالیف کو ہم جوجھتے آ رہے ہیں، دو چار ہیں، گھرے ہوئے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے تو ہمیں بچا دے۔ اب وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اب اس کی تفسیر مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے ہاتھ میں نہ ماضی ہے، انسان کے ہاتھ میں نہ مستقبل ہے۔ اتنا انسان عاجز ہے، اتنا انسان کمزور ہے، اتنا انسان مجبور ہے کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اتنا کمزور ہے، وہ اتنا کمزور ہے، نہ آگے کا اسے علم ہے، نہ پیچھے کی اسے یادیں ہیں، نہ پیچھے کے حالات سے وہ جو پریشان ہو چکا ہے اس میں کچھ کر گزرنے یا اس سے آزاد ہونے کے اس کے اندر اختیارات موجود ہیں، نہ آگے جو حالات پیش آنے والے ہیں اس سے بچنے کی صلاحیتیں، اختیارات اس کے پاس بالکل نہیں۔ تو انسان ماضی کو لے کر، انسان مستقبل کو لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد طلب کرے۔ اللہ کی مدد کے بغیر نہ ہمارا ماضی بدل سکتا ہے، اللہ کی مدد اس کے تعاون کے بغیر نہ ہمارا مستقبل بن سکتا ہے، سنور سکتا ہے۔ اس کے بعد بندہ یہ بھی دعا کرے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اس کے بعد وہ کہے کہ والعجز والکسل، اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے عاجز آنے سے بچا، عاجزی سے تو مجھے بچا۔ ایسے بھی کام ہیں، ایسے بھی عبادتیں ہیں، ایسے بھی چیزیں ہیں جس کا کرنا میرے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا ضامن بن سکتا ہے، اے اللہ میں اس کو کروں، میں اتنا بھی عاجز نہ بنوں کہ وہ کام مجھ سے نہ ہو سکے، وہ خیر مجھ سے نہ ہو سکے، وہ بھلائی مجھ سے نہ ہو سکے، ایسا نہ ہو۔ وہ قوت دے، وہ صلاحیت دے، وہ ہمت دے، وہ حوصلہ دے کہ میں عاجزی کے دریا کو پار کر جاؤں، اس کے سمندر کو میں پار کر جاؤں، اس کے دلدل کو میں پار کر جاؤں۔ اے اللہ حوصلہ والا بنا، عاجز تو مجھے نہ بنا۔ پھر اس کے بعد دعا کرتا ہے بندہ، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل۔ کسل کے معنی آتے ہیں سستی کے، انسان سستی، اگر سستی کا شکار ہو جاتا ہے، ہونے والے کام بھی اس سے نہیں ہوتے، آسان کام بھی اس سے نہیں ہوتے۔ ایک انسان اگر سستی سے بچتا ہے، عزم اور حوصلے کہ اگر اس کے اندر صلاحیت آ جاتی ہے تو پھر وہ کام بھی کر جاتا ہے جو کام اس کے بس میں نہ تھے، وہ کام بھی کر جاتا ہے۔ انسان اگر سستی کا شکار ہو جائے، یاد رکھیں آسان کام، جس کام کو ایک عام آدمی بھی کر سکتا ہے، آدمی وہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اب سستی اور کاہلی کا شکار ہو چکا ہے۔ اگر اس کے اندر ہمت اور حوصلہ ہے اور وہ سستی کا کبھی شکار نہیں ہے اور جو سستی اسے پسند نہیں ہے، تو پھر تو وہ بڑے بڑے کام آدمی اپنے حوصلے کے ساتھ کر جاتا ہے۔ اور مومن کبھی سست نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ وہ چاق اور چوبند ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف بھی فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی تعریف بھی فرمائی ہے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ القوی احب من الضعیف، یعنی ایک مضبوط آدمی جو ہے نا، القوی افضل من الضعیف، اس طرح کوئی بات ہے عربی میں، ایک اللہ کی قسم حدیث کا ٹکڑا ہے کہ ایک مضبوط آدمی، صلاحیت والا آدمی، قوتوں والا آدمی، عزم اور حوصلے والا آدمی اس آدمی سے بہتر جو کمزور ہے۔ اور کمزور کون ہوتا ہے؟ وہ آدمی کمزور ہوتا ہے جو سستڑ ہو۔ ایک آدمی طاقتور ہے، جوان ہے، اگر وہ سستڑ ہے تو پھر ایک عام چھوٹا سا کمزور آدمی بھی اس کو پچاڑ سکتا ہے۔ بہرحال مومن کبھی جو ہے سست نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ دعا یہ بھی ہونی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل۔ جبن کہتے ہیں ڈر، ایک خوف، ایک طرح کا خوف اور ایک طرح کا ڈر ہمیشہ اس کو ستاتے رہتا ہے۔ مومن کبھی بھی جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا ہے، سمجھ لیں، وہ بڑی ہمت والا ہوتا ہے، بڑے حوصلے والا ہوتا ہے، وہ ڈر پھوک نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے دعا بھی کرنا چاہیے۔ آپ جنگی صورتیں پڑھیں، سیرت پڑھیں نبی کی، صحابہ کرام کی ساری چیزیں آپ کے سامنے کھل کر کے آئیں، تو بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ سے دعائیں کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے جبن سے بچا، بزدلی سے بچا۔ اور پھر دعا کرتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل، بخیلی سے تو بچا۔ مومن بخیل ہرگز نہیں ہو سکتا، وہ بڑا دیالو ہوتا ہے، وہ بڑا دینے والا ہوتا ہے۔
ابو بکر کی سیرت کو پڑھو، حضرت عمر کی سیرت کو پڑھو، حضرت عثمان کی سیرت کو پڑھو، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین تمام صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھو، وہ کیسے جو دیالو تھے، کیسے وہ دریا دل لوگ تھے، کسی کی پریشانی انہیں دیکھی نہیں جاتی، کسی کا غم انہیں دیکھا نہیں جاتا، کوئی کسی مسئلے میں پھنسا ہوا وہ انہیں دیکھا نہیں جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو آدمی کسی کی مدد میں ہاتھ بٹھاتا اللہ اس کی مدد کے لیے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ اور حدیث بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آسمان سے ہر روز 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ ما آت منفقا، اے اللہ جو دیتا ہے تو اسے خوب دے، خوب دے، دینے والے کو تو دے، اس لیے کہ تیرے فضلوں کو جمع کر کے رکھتا نہیں، وہ اپنے بندوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو میں نے دیکھا ہے جس کو تو نے دیا تو ضرور ہے لیکن اتنا بخیل ہے، اپنی ذات پر بھی جلدی خرچ نہیں کرتا ہے، دوسروں کو بھی نہیں دیتا۔ اے اللہ تو اپنے فضل کو اس پر روک لے، اپنے فضل کو تو اس پر روک لے، نہ دے، اس لیے کہ جو کچھ تو اسے دیتا ہے اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے، کسی کی ذات کو اس کے ذریعے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اے اللہ تو اس کو نہ دے۔ میرے بھائیو، فرشتے کی دعا کیسے قبول نہیں ہوگی؟ ضرور قبول ہوگی۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس خوب مال آئے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اللہ کا فضل آئے، تو آپ دینے والے بنیں، آپ دینے والے بنیں۔ آپ کے پاس کم ہے، اپنی طاقت کے حساب سے بہرحال دینے والے بنیں، اور آپ کو وہ دینا اللہ کے علم میں ہو، کسی اور کے علم میں نہ ہو۔ آخری 2 باتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا سکھلائی، اس دعا کے آخری 2 ٹکڑے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تم قرض سے بچا لے، قرض سے بچا۔ انسان کی زندگی میں یہ حالات آتے ہیں، بڑا آدمی ہو چھوٹا آدمی ہو، کسی نہ کسی سے قرض لینا پڑتا ہے، لیکن قرض لینے کے بعد ادائیگی کے وسائل اور اسباب پیدا نہیں ہو رہے ہیں، اس کی نیت ہے دینے کی، ادا کرنے کی، لیکن باوجود کوشش کے حالات ایسے پیدا نہیں ہو رہے، تو وہ دعا کرے اللہ سے، اے اللہ دینے کی نیت ہے، ادا کرنے کی نیت ہے، میں مرنے سے پہلے قرض کے بوجھ سے آزاد ہونا چاہتا ہوں، ایسے وسائل بنا یا ایسے اسباب بنا یا جو کچھ تو مجھے اس پہ دیتا اس میں ایسی برکت دے کہ میں قرض کے دلدل سے آزاد ہو جاؤں، بچ جاؤں۔ میرے بھائیوں، قرض لے کر کے بھول جانا، قرض لے کر کے میٹھی نیند سونا، یہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو تباہ کرنا، اپنے آپ کو ذلیل کرنا، اور اپنے آخرت کو، اپنی عاقبت کو برباد کرنے کا ذریعہ تم خود تلاش کر رہے ہو۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو غریبوں سے، لوگوں سے مال پیسہ لے کر، وہ کھا کر ڈکار لے کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس کا کوئی احساس نہیں ہے، اس کا کوئی احساس نہیں۔ یاد رکھو، مر جاؤ گے، اللہ کے یہاں اس مقروض کو دینے کے لیے تمہارے پاس وہاں پیسہ نہیں رہے گا، تم نے یہاں وہاں بھولے بسرے کوئی نیکی تم نے کما لی ہوگی، انہی نیکیوں کو تقسیم کرنا پڑے گا، دینا پڑے گا، پھر ننگے ہو جاؤ گے، دینے کے لیے کچھ بھی نہیں رہے گا، جہنم سے ہو جاؤ۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، کوشش یہ کرو کہ آپ قرض سے بچیں۔ آدمی یقیناً قرض سے بچ سکتا ہے کب؟ جب اس کے خواہشات کی ڈور کو کم کر لیں۔ آج اکثر ہم میں لوگ قرض کرتے ہیں محض صرف اور صرف اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، ضروریات کو نہیں۔ اللہ نے بھی طاقت دی ہے، اتنی صلاحیت دی ہے ہر انسان کو، مسلمان کو، اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں الحمدللہ، لیکن جب اس کی خواہشات ختم نہیں ہوتے ضروریات کے مقابلے میں، پھر تو وہ آدمی جو ہے لوگوں سے قرض لیتا ہے، تو بینک سے قرض لیتا ہے یا تو یہاں وہاں سے قرض لیتا ہے، پھر تو اس کے بعد نوبت وہ آتی ہے، وہ گاؤں چھوڑ دیتا ہے، محلہ چھوڑ دیتا ہے، دوست احباب اس کو اپنے دعوتوں میں بلانا چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنے بیوی بچوں کو تو تک وقت نہیں دیتا، کوئی گھر آتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ گھر میں ابو نہیں بتا دینا۔ یہ بھی ذلت، ایسی بھی کیا رسوائی۔ آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آپ ایسی ذلت اور رسوائی کی زندگی گزاریں۔ اس قرض نے آپ کو آپ کے بھائی سے دور کر دیا، اس قرض نے آپ کو آپ کے گھر سے، آپ کے خاندان سے دور کر دیا، اپنے بچوں سے، بچیوں سے دور کر دیا، یہ بڑی ذلت ہے، بڑی رسوائی ہے۔ تو لہذا خواہشات سے بچو، ضروریات الحمدللہ پوری ہو جائیں گی آپ کی۔ اللہ آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے آپ کی ضرورتوں کو پورا کر دیا، آپ کی روزی کو اس نے آپ سے پہلے بھیج دیا۔ آخری بات، وقہر الرجال، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے ہاتھوں میں ذلیل اور رسوا ہونے سے بچ جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے۔ آپ دعائیں کریں، انسان کے پاس سب کچھ ہو، اگر ذلت اور رسوائی والی اسے زندگی اگر ملی ہوئی ہے، میں کہوں گا اس سے بڑا فقیر اور اس سے بڑا بیچارہ، اس سے بڑا کمزور، اس سے بڑا روئے زمین کا بدقسمت آدمی کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔
اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے ہمیں اسی حساب سے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہر وقت، ہر دم، ہر آن، ہر لمحہ دعاؤں کے ذریعے اپنے تعلق کو تیری ذات سے مضبوطی کے ساتھ جوڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی اس دعا میں جو 8 اسباب بتلائے گئے ہیں، اے اللہ ان تمام 8 اسباب کو دعاؤں کے ذریعے، اپنے عقیدے کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے اے اللہ تبارک و تعالی اس سے تحفظ تو ہمیں نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ و آخر دعوانا الحمد للہ العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔